ناول ملے کچھ اس طرح از قلم پلوش اصافی۔ یہ سیاست کا کھیل بہت ہی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے کھیلنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی تنقید، طنز، مذاق سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک غلط قدم بہت تاوان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تبشیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اظہار غور سے اسے سنتا رہا۔ جانتے ہو اگر تم طیش میں اس رپورٹر پر جھڑپ پڑتے تو کتنا بڑا اسکینڈل بن جاتا۔ لوگ دوران کانفرنس ایک جرنلسٹ پر ہاتھ اٹھانے کی مذمت کرنے سڑکوں پر نکل آتے، احتجاجی مظاہرے ہوتے اور اس کا فائدہ مخالف پارٹی اٹھاتی۔ وہ بھی ان مظاہروں میں ہمیں بدنام کرنے، لوگوں کو ہم سے بدگمان کرنے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، آئندہ سوچ سمجھ کر قدم رکھنا۔ اظہار کا شانہ تھپتھپا کر اسے ہمت دلاتے تبشیر تبسم ہوا اور وہ سر اسفات میں ہلاتے ان کی نصیحت ذہن نشین کر گیا۔ سیاست میں آنا ہے تو اپنے اندر پہلے حوصلہ اور برداشت پیدا کرنا ہوگا، سمجھے جونیئر راجپوت؟ سفیر نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ وہ فی الحال ان سب سے دور ہی ٹھیک ہوں۔ اظہار نے سر دائیں سے بائیں نفی میں جنبش دیتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا سوچا۔ میرام کالج سے نکلی تو بس اسٹاپ کے پاس جسیم مل گیا۔ جسیم، گلابو کہاں ہے؟ کتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ اس نے جگہ بدل لی ہے کیا؟ اس نے فوراً سے جسیم کو مخاطب کیا۔ ارے تمہیں نہیں پتا، گلابو اسپتال میں ہے، بہت بیمار ہے وہ۔ جسیم نے اہم انکشاف کیا۔ میرام کا دل دہل گیا۔ کیا؟ کس کا ہسپتال میں ہے؟ وہ بمشکل کہہ سکی۔ جسیم نے مطلوبہ ہسپتال کا نام اور پتہ پوچھ کر میرام تقریباً بھاگتی ہوئی وارڈ پہنچی۔ دروازے کے سامنے دو خواجہ سرا کھڑے تھے۔ میرام کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ان کے قریب گئی۔ ان میں سے ادھیڑ عمر خواجہ سرا گلابو کی خیریت پوچھی۔ تم میرام ہو نا؟ اس نے سر تپا حجاب پوش لڑکی کو دیکھا۔ میرام نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ گلابو سے سنا تھا تیرا، ہمیشہ تیری بہادری کے قصے سناتی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والا تھا اور تھی جیسے الفاظ میرام کے دل پر نشتر کر بنے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ میرام کی آواز لرز گئی۔ آخری سانسیں گن رہی ہے، جا مل لے، شاید تجھے دیکھ کر اس کی زندگی کی بجھی شمع روشن ہو جائے۔ چلبلی کے ساتھ کھڑی دانی رو پڑی۔ میرام کی کاجہ بھری آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے قدم من بھر کے اٹھ رہے تھے۔ اپنی ساری طاقت مجتمع کر کے وہ وارڈ کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر اور نرس نے اسے باہر جانے کو کہا۔ وہ اسے جھڑک رہے تھے، لیکن میرام کی آنکھیں بستر پر نیند دراز حالت میں پڑی گلابو پر جم گئی۔ اس کی سماعتوں میں محض ECG مشین کی ہلکی ٹک ٹک کی آواز پڑ رہی تھی۔ ECG مشین کی ہلکی ٹک ٹک آواز پڑ رہی تھی۔ اس کا نقاب پرنم ہو چکا تھا، آنکھوں سے پانی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ ماضی، گلابو، میرام نے روندی ہوئی آواز میں پکارا۔ ایک پل کو زرد مردہ چہرے پر حرکت ہوئی۔ اس نے بمشکل بھاری پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے سراپے کو دیکھنے کی سعی کی۔ میرام نے اسے پکارنا چاہا، اسے ہمت دلانی چاہی، اس کی عیادت کرنی چاہی، لیکن مانو وہ اپنے حواس میں ہی نہ تھی۔ وہ آنکھوں سے بہتے پانی میں گڈگڈو ہوتے گلابو کو بے جان وجود دیکھتی رہی۔ ECG مشین کی ہلکی ٹک ٹک بھی بند ہونے لگی تھی تو نرس نے گھسیٹتے ہوئے میرام کو وارڈ سے باہر نکالا۔ وہ دروازے پر ہی گھٹنوں کے بل ٹھنڈے چمکتے فرش پر بیٹھی اور ہاتھ بلند کر کے اللہ سے گڑ گڑانے لگی۔ اسے جتنی دعائیں اور اذکار زبانیاں تھے، اسے سب لرزتے ہونٹوں سے ویٹ کرنے لگی۔ اگلے 1 گھنٹے تک میرام کے ہونٹوں پر مناجات اور آنکھوں سے بہتے اشک بنا وقفے جاری رہے۔ جب اس نے چلبری اور دانی کا رونا بلند ہوتے سنا، میرام کے مناجات کرتے لب رک گئے، دھڑکن برق رفتاری سے بھی تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سختی سے مینچتے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ گلابو جا چکی تھی، وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس جگہ بیٹھے رو رو کر ہلکان ہودنے پر میرام نے لمبا سانس لیا اور بہت سے آنسو اندر اتار لیے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا تھا اسے؟ میرام نے گلابو کی بیماری کے متعلق جاننا چاہا۔ چیسٹ کینسر تھا، 2 سال سے اسے سانس لینے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں گویا ہوا۔ کیا علاج ممکن تھا؟ میرام نے امید بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ شروعات میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بالکل ممکن تھا، لیکن اس کے پاس مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس لیے انفیکشن بڑھتے بڑھتے پھیپھڑوں میں پھیل گیا تھا اور آخر اس کی جان لے لی۔ ڈاکٹر نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ میرام کے آنسو پھر سے جاری ہو گئے تھے۔ وہ گلابو کی تکلیف، اس کے بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چلبری اور دانی اس کے گورو کفن کا انتظام کرنے اپنی کمیٹی کے مرد خواجہ سراؤں کو اطلاع دینے گئی تھی۔ میرام ان کے لوٹنے تک وہاں وارڈ کے سامنے بیٹھی خالی ہاتھوں کو تکتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔
لیکن اس غریب کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے گھنٹے اس نے کتنی دعائیں گلابوں کی زندگی مانگی، لیکن گلابوں کے نصیب میں اس وقت جانا لکھا تھا، اور میرام کی دعائیں اس سے لکھے کو نہ بدل سکیں۔ میرام گلابوں کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی کمرے میں داخل ہوئی تو اماں اس پر برس پڑی۔ میرام کہاں تھی تم؟ کب سے راہ دیکھ رہی ہوں، معلوم ہے کتنا پریشان ہو گئی تھی، ابھی تمہیں ڈھونڈنے نکل رہی تھی۔ ارہا بڑی سی چادر پہنے، لاک کی چابی اور بٹوا ہاتھ میں لیے اسے ڈھونڈنے جا رہی تھی جب میرام پہنچی۔ میرام نے اماں کے اس بات کا جواب نہیں دیا، بھاری قدموں سے چلتے کمرے کے بیچ فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میرام؟ اسے سست روی سے چلتے اور یوں مایوسی سے بیٹھتا دیکھ کر اماں کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ وہ چلی گئی اماں، گلابوں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا دل بھر آیا، پھر سے رونے لگی۔ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھا، زیر لب وہ اس کی مغفرت کی دعا پڑھ کر میرام کے پاس آئی اور سینے سے لگا لیا۔ جو اماں، وہ مظلوم تھی، معصوم تھی، کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک یہی تو مخلص دوست تھی میری، اللہ نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کا علاج ہو سکتا تھا، وہ بچ سکتی تھی، پر غربت نے اس کی جان لے لی۔ میری دعائیں بھی اسے نہ بچا سکی۔ میرام زاروں قطار روتے ہوئے اماں سے شکوہ کرتی رہی۔ موت کا وقت مقرر ہے بیٹا، اسے کوئی شے نہیں ٹال سکتی۔ گلابوں کو اتنی ہی زندگی تھی، تم بس اس دعاؤں میں یاد رکھو، اس کی مغفرت اور اعلیٰ درجات کی دعا کرو۔ اماں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے دلاسا دیا۔ زندگی کبھی کامل نہیں ہوتی، خوشی کے ساتھ ہمیشہ غم جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم خوشی پر حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی چھوٹی سی خوشی ہی غم کو ہلکا کر دیتی ہے۔ کبھی کوئی ایک خیال یا کسی کی بات خوشبو کے انبار کو بے مول کر دیتی ہے، تو کبھی غموں کے سمندر میں تسلی کا ایک جملہ بھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ مکمل خوشیاں صرف جنت میں مل سکتی ہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے اور اس میں صرف وہی خوش رہ سکتا ہے جو یہ جان لے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں آسانی اور مشکل، خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ ہی ملتے ہیں۔ میرام نے گلابوں کے انتقال پر بہت مشکل سے صبر کیا، مگر اس کی اداسی اس کے مزاج سے جھلکنے لگی۔ اداسی کے بھی کئی قسم ہوتے ہیں، جس میں ایک قسم یہ ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ اس اداسی کا ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، میرام کے دکھ کو ہلکا ہونے میں بھی ابھی وقت درکار تھا۔ وقت نے میرام کے زخموں پر مرہم لگا دیا، وہ زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ اظہار نے ہر ممکن کوشش کی لیکن میرام کو دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے شہر سے دور جا کر تو دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر بھی دیکھ لیا، پر میرام ہر وقت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ اس شام میرام اپنی سالگرہ کی مناسبت سے فروزی کلر کا کرتا پاجامے میں ملبوس، لمبے گیلے بال کھولے رکھے، تر و تازہ تیار اماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ خوشبو ہوگی، اس نے اسے آج کھانے پر بلایا ہے۔ میرام نے تیزی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی جانب بڑھی۔ تم رکو، میں دیکھتی ہوں، اماں نے اسے ٹوکا اور وہ چولہا بند کرتے ہوئے خود دروازہ کھولنے لگی۔ میرام چند قدم پیچھے رک گئی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اماں اور میرام دونوں شوق ہو گئیں۔ میرام نے جھٹ سے گلے میں لیا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ وہاں سے جانے کی کوشش ناکام تھی، اس حادثے دیکھ چکا تھا۔ کوٹھا نیچے ہے، آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اماں نے اسے کوئی نیا کھلاڑی سمجھ کر درست راستہ دکھایا اور دروازہ بند کرنے لگی، پر اس نوجوان نے دروازہ تھام لیا اور اماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل درست جگہ آیا ہوں، مجھے میرام سے بات کرنی ہے، اظہار نے دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا۔ اماں کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ شاکی انداز میں رخ موڑ کر انہوں نے سر جھکائے کھڑی میرام کو دیکھا۔ اسے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اماں کا لہجہ سخت ہو گیا، دروازے پر زور دیتے اظہار کو ہٹانے لگی۔ میرام دوہری کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، اسے اماں کا اظہار سے یوں پیش آنا اچھا نہیں لگا، لیکن اماں کا ایسا رد عمل فطری تھا۔ میرام پلیز، صرف 5 منٹ میں مجھے صفائی کا ایک موقع تو دو۔ اظہار نے اماں کی مزاحمت کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے میرام کو پکارا۔ ارہا کی پوری طاقت میں اظہار کے دروازے پر گرفت نہ ہل سکی۔ اس کی امید بھری نگاہیں میرام کے جواب کا منتظر تھیں۔ میرام نے تذبذب ہو کر اسے دیکھا۔ اظہار کے چہرے پر چھائی پیشمانی اس کے دل کو چھو گئی۔ اماں، میں بات کرتی ہوں۔ میرام آگے آئی اور اماں کے کندھوں سے تاما، پر میرام اماں نے انکار کرنا چاہا۔ پلیز اماں، بس 5 منٹ، یہ چلے جائیں گے، میرام نے سمجھایا۔ اماں تندی سے اظہار کو گھورتی دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ جی کہیے، اس نے صدموری سے کہا۔ اظہار اس کی صدموری کو صرف نظر کرتے گویا ہوا۔ میں نے جو کیا وہ ناقابل فراموش ہے اور ناقابل معذرت۔ میں بہت غلط تھا، بہت بہت زیادہ غلط۔ مجھے حقیقت جانے بغیر اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اظہار دہلیز پار کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ میرام کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے ظاہر کمپوز کھڑی رہی، لیکن اس کے اندر اظہار کی محبت پھر سے طوفان روپ اختیار کر رہی تھی۔ یہ میرا اتنا غصہ ہونا فطری تھا۔ وہ میرام کی جانب بڑھا۔ میرام کی پشت دروازے کی جانب تھی اور چہرہ اظہار کی جانب۔ وہی اظہار کی پشت کچن کی جانب ہو گئی۔
यूं کہ اس کے لمبے چوڑے سراپے کے آگے میرام چھپ گئی اور چولہے کے پاس کھڑی اماں اسے دیکھ نہیں پائی، کیونکہ میں تمہیں چاہنے لگا تھا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میراب پلک نہ جھپک سکی۔ بہت ٹوٹ کر چاہا تمہیں، اپنے آپ سے زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ اسعاد نے کھل کر محبت کا اظہار کیا۔ میں نے بغیر تمہارا چہرہ دیکھے تم سے بے لوث محبت کی ہے میرام، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، پر میرا دل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ تو میں ایک مرد ہی اپنی محبت کو کسی اور مرد کے ساتھ سوچ کر بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ بنا رکے دل کیفیت بیان کرتا رہا۔ میرام کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسعاد کی شفاف بھوری آنکھوں اس کے لفظوں کی سچائی پر گواہی دے رہی تھی۔ میرام کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ پھر اچانک کسی اور کی زبانی تمہارا ایسا راز افشا ہوا کہ میری سوجھ بوجھ، میری عقل سب پروان چڑھ گئے۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت ہرٹ ہوا، اور تیش میں آ کر تمہیں اذیت دے بیٹھا، اور اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے بگڑا ہے نا، میں وعدہ کرتا ہوں سب درست کر دوں گا، بس مجھے ایک چانس دو۔ forgive me۔ وہ باقاعدہ معذرت خواہ انداز میں منت کرنے لگا۔ میرام کے گلے پر سے آنسو لڑکتے ہوئے تھوڑی پر بہہ گئے۔ وہ خاموشی سے اسعاد کو دیکھ رہی تھی۔ جب کچن سے برتن کھڑکنے کی آواز آئی، میرام تیزی سے ہوش میں لوٹ آئی۔ ہو گیا آپ کا، اب جائیں، کر دیا میں نے معاف آپ کو، میرام نے بے لچک انداز میں کہا۔ اسعاد نے اسے مزید قائل کرنا چاہا۔ پلیز جائیں، میرام نے اپنے الفاظ پر زور دیا، دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسعاد نے رخ دائیں جانب کر کے کھنکروں سے اماں کی غضب سے دہکتا چہرہ دیکھا اور میرام کی سائڈ سے گزر کر باہر نکل گیا۔ میرام اماں کی مدد کرنے کچن میں آ گئی۔ کون تھا؟ اماں کا غصہ ایوز برقرار رہا۔ کلاس میٹ۔ اس نے ٹرے میں لوازمات ترتیب دینا چاہے، پر اس کی ہاتھوں میں ہوتی کپکپاہٹ اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر واش روم میں بھاگ گئی۔ اسعاد سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا تو اس کا سامنا شبو سے ہوا۔ وہ تنگ چولی اور شرارہ پہنے، تیز ترار میک اپ کیے بغور اس لمبے چوڑے جوان کا جائزہ لینے لگی۔ اسعاد اس کے دیکھنے کے انداز سے الجھن کا شکار ہوا اور سر جھکا کر گزرنے کا راستہ بنانے لگا کہ شبو نے مخاطب کیا، تم اسعاد ہو؟ وہ چہک اٹھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اسعاد ٹھٹک گیا۔ میں شبنم ہوں، میرام کی پکی سہیلی، اس سے سنا ہے، ہمیشہ بتاتی ہے تمہارے بارے میں۔ شبو نے لاشعوری میں میرام کا اہم راز افشا کر دیا۔ اوہ اچھا؟ اسعاد نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ کسی کے دیکھ لینے سے پہلے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے کال ہو سکتی ہے؟ اسعاد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اندر ایک ٹیلی فون ہے، وہاں سے کال کر سکتے ہیں۔ شبنم نے کوٹھے کے اندر اشارہ کیا۔ ویری گڈ، تم میرام کی پکی سہیلی ہو نا، اور مجھے بھی جانتی ہو، تو ایک کام کرنا۔ اسعاد نے تیز بولتے جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ یہ میرا نمبر ہے، یہاں کبھی کوئی پرابلم ہو، میرام کو مدد چاہیے ہو تو پلیز مجھے کال کر دینا۔ اسعاد نے کارڈ پر اپنا نمبر لکھ کر اسے تھمایا۔ ٹھیک ہے، شبنم نے سر اسبات میں اٹھایا۔ اسعاد مشکور ہوتے ہوئے سر جھکائے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ واو، ویری نائس۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ ناول ملے کچھ اس طرح، از قلم پلوش اصافی۔ یہ سیاست کا کھیل بہت ہی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے کھیلنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی تنقید، طنز، مذاق سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک غلط قدم بہت تاوان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تفشینی اس کے کندھے پر ہاتھ